بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. سورہ آل عمران کی آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا. اور سارے دنیا کے اندر، آسمانوں میں، زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کی پیداوار ہیں، سب اسی نے پیدا فرمایا ہے. اسی کے مرضی کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے، اور سب اسی کے مرضی سے ہوتا ہے. آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی اس کو منوانے والا نہیں، کوئی اس کو حکم دینے والا نہیں.
بلکہ خود وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں پیدا فرمائی انسان کے لیے ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوق کہا ہے۔ ہر ایک پر اللہ ایک کو فضیلت دی ہے۔ دیکھو اللہ نے کروڑوں فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں فرشتے ہیں، اللہ نے فضیلت جبرائیل علیہ السلام کو دی ہے، جو پیغمبروں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا پیمانہ، اللہ کا پیام لے کر کے نبیوں کے حوالے کیا کرتے تھے۔ جبرائیل ہے، اور اللہ نے نبیوں میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر، نبی اور رسول، اور اس کے بعد میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو بڑے مرتبے والا بنایا۔ سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ڈنکا بجایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے سب پر بھاری کیا ہے۔ ساری مخلوق میں یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہے۔ اس لیے اس کو اشرف المخلوق کہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بھی ہم جیسے ہی تھے۔ اللہ نے ان کی بھی ضرورتیں رکھی تھی، کھانا پینا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، چلنا پھرنا تھا، کام کاج تھا، روزی روٹی تھی، سکھ تھے، دکھ تھے، پریشانیاں تھے، مصیبتیں تھے، ساری چیزیں اللہ نے ان کے پیچھے بھی لگایا۔ ایسا نہیں کہ وہ نبی ہے دکھوں سے پاک ہے، وہ نبی ہے پریشانیوں سے پاک ہے، وہ نبی ہے درد تکلیفوں سے پاک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بھی ڈھانچے میں ڈھانچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسان کو ابھی بنایا ہی نہیں تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا آدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ادھر آؤ، سارے فرشتے ہیں۔
فرمایا کہ میں ایک نایاب بنانے چاہتا ہوں، نایاب بنانے جا رہا ہوں۔ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، میں ایک رہبر بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، میں ایک آدم علیہ السلام بنانے جا رہا ہوں، میں ایک انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو پیدا کر کے کیا کرے گا، یہ تو فتنے فساد میں ڈوبا رہے گا۔ اس کے تو کام سارے غلط ہے، لوگوں میں لڑوائے گا، لوگوں میں فتنے ڈالے گا، لوگوں میں فسادات ڈالے گا، لوگوں کو تتر بتر کر کے رکھے گا، خون ریزی کر کے رکھے گا۔ اللہ اس کو پیدا نہ کر۔ اللہ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، پتلا تیار ہے آدم علیہ السلام کا۔ تفسیر میں کتاب میں لکھا ہے، جتنے دن یا سال یا مہینے آدم علیہ السلام کا پتلا وہاں رکھا گیا، تو کتاب میں لکھا ہے وہ آگے چل کر کے وہوا مردود ان کا لقب ملا، منہ سے نکلتا تھا اور پیچھے سے باہر آ جاتا تھا۔ اللہ نے دو سوراخ بنائی ہے، منہ سے نکلتا تھا اور پیچھے سے باہر آ جاتا تھا، منہ سے جاتا تھا اور پیچھے سے باہر آ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی۔ بھائی ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ منہ سے کون جاتا تھا اور پیچھے کے حصے سے کون باہر آتا تھا، تو وہ ایک فرشتہ تھا جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ ابھی تو فرشتہ ہی ہے، ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں وہ ابھی فرشتہ ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اندر روح پھونکی، تیار ہے، کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سکھائے۔ دیکھو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جس کو جتنا علم عطا فرماتا ہے اس کو اتنا ہی دیتا ہے، اور بعض کو بعض علم سے نوازتا ہے، بعض کو بعض علم سے نوازتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں علم کی کمی نہیں ہے۔ رحیم سکھایا، رحمان سکھایا، کریم سکھایا۔ فرمایا کہ اتنے نام سکھائے، دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں وہ بھی نام آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ جیسے کہ آج ہم نہیں لیتا، یہ گدھا ہے، یہ بیل ہے، یہ بکری ہے، یہ بکرا ہے، یہ مینڈا ہے، یہ مور ہے، یہ شیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ روٹی ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ گلاس ہے، یہ بگونا ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ تشتری ہے، یہ دسترخوان ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ خالہ ہے، یہ خالو ہے۔ سارے نام سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو۔ اللہ فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
اللہ نے فرمایا اب اس کے سامنے سجدہ کرو، اب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ دیکھو آج بھی ہمارے اندر اکڑ موجود ہے، اکڑ۔ اللہ فرماتا ہے تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ، تیرا اکڑ میرے سوا کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو کیا اکڑے گا، تو کیا تکبر کرے گا، تو کیا گھمنڈ کرے گا؟ مجھ مالک کائنات کے یہاں ایک راتی برابر بھی وقت نہیں لگتا، ایک موقع ہاں کہنے کی ضرورت نہیں، نہ کہنے کی ضرورت، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ خدا اگر بیڑا غرق کرنے پر آؤں میں کسی کی سننے والا نہیں۔ وہ قہار، جلال اللہ کے یہاں میرے اللہ فرماتا میرے یہاں دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ فرماتا میں ڈھیل دیتا ہوں، آج سنبھلے گا، آج سنبھلے گا، آج سدھرے گا، آج تیری عقل ٹھکانے آئے گی، آج تیری عقل ٹھکانے آئے گی۔ فرماتا ہے اگر ڈھیل دیتا ہوں، اگر میں چھوڑ دیا سمجھ لے تجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اسی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اب کام کیا بنا ابھی ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، جو میں پتلا بنایا ہے، ابھی جان بھی نہیں پھونکی تھی، ابھی جان نہیں پھونکی تھی، ابھی روح نہیں پھونکی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سارے کے سارے۔ سارے آدم کے سامنے سر جھکایا۔ تو اللہ نے کتنا انسان کو کتنا رتبے والا بنایا ہے، کتنا مرتبے والا بنایا۔ فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا۔ چپ بیٹھو، دور بیٹھی تھا۔ بڑی عزت والا ہے انسان، بڑی آبرو والا ہے انسان، بڑے مرتبے والا ہے۔ اللہ کو اللہ کے سامنے انسان کی بہت قدر و قیمت ہے، ہم جاننا ہے۔ فرمایا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے، اور ایک تھا وہ بھی فرشتہ کہلاتا تھا، اس کا نام بھی فرشتوں میں تھا، اس کا نام بھی بڑے رتبے میں تھا، اس کا نام بھی بڑی عزت میں تھا۔ آج انسان اس کو نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ ایک باپ ہے، اولاد باپ کی نہیں سمجھتی، نہیں مانتی، تو لوگ کیا کریں؟ لوگوں کے اوپر تو تھوپنا نہیں ہے بھئی فلاں میری اولاد کو نہیں سدھارتا، فلاں ماسٹر میری اولاد کو نہیں سدھارتا، فلاں استاد میری اولاد کو نہیں سدھارتا، فلاں امام میری اولاد کو نہیں سدھارتا۔ یہ کیا کریں گے بھئی؟ 24 گھنٹے تیری اولاد تیرے سائے میں رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ کبھی تو اس کو تعلیم دی، کبھی تو اس کو سلیقہ سکھایا، کبھی دوسروں کی عزت کرنا سکھایا۔ یہ خطیب کہنے سے، یہ استاد کہنے سے، یہ ماسٹر کہنے سے، یہ امام کہنے سے نہیں سدھرتا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے میرے ایمان کی تبلیغ کرو، میرے ایمان کے بارے میں بتاؤ، میرے بارے میں لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو میرے بارے میں سمجھاؤ۔ اگر نہ سمجھتے ہیں تو چھوڑ دو، اگر نہ سمجھتے ہیں تو چھوڑ دو، ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ میرا معاملہ ساتھ ہے، اور یہ جانے میں جانوں۔
सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। कान है सुनते नहीं, आँख है देखते नहीं, जुबान है बोलते नहीं। मैंने कानों पर भी मोहर लगाया, मैंने जुबान पर भी मोहर लगाया, मैंने इनके दिलों को मोहर से बंद कर दिया है। तो वो भी फरिश्तों में था। आदम के सामने सारे फरिश्ते सर झुकाए, सजदे में पड़े हैं। वो एक खड़ा का खड़ा रह गया। कुरान कहता है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू इल्ला आदम फसाजुदू इल्ला इब्लीसा। हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन एक था फरिश्ता जिसको अल्लाह ने इब्लीस कहा। इब्लीस ने आदम के सामने सर झुकाया नहीं, इनकार किया। अब इनकार के बाद क्या है? इनकार करना, हर बात की इनकार करना। हमने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मेरा खुदा नहीं, कोई मेरा पालनहार नहीं, कोई मेरा रब नहीं, कोई मेरा खालिक नहीं। गवाही दी हमने इकरार किया है। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूँ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी बंदे हैं। इकरार किया है। जितना हमने इकरार किया, हमारे बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके 60-70 आना जिंदगी तक हमने इकरार किया, कबूल किया, फिर हम अपने इस रास्ते को छोड़ करके हम फिर पलट पड़ते हैं। इसके बारे में कुरान क्या कहता है इंशाअल्लाह आगे कहूँगा। तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया वहुवा मरदूदुन, तो मरदूद है, यहाँ से निकल जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से मना किया है? तुझे वो कौन सी शय है तुझे फरिश्त आदम के सामने सजदा करने से मना किया है? वो क्या चीज़ है तो मेरे कहा नहीं माना है? वो फरमाया अल्लाह। देख लो शैतान भी क्या जवाब देता है, इब्लीस भी क्या कहता है, या अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है। अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, और आदम को तूने मिट्टी, सड़े हुई मिट्टी से तूने पैदा किया है। इंसान आज भी देखो बड़े हजरात कहते हैं मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का पुतला है। मिट्टी के पुतले से बनाया आदम को। ये मिट्टी अफजल है या मैं अफजल हूँ? आग कहती है, शैतान कहता है, मरदूद कहता है, इब्लीस कहता है या अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, आग से। मैं इस मिट्टी के सामने सजदा नहीं करता। इस चीज ने मुझे रोका है, ये शय ने मुझे रोका है। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू इल्ला आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस वस्तकबरू। यही शय, सारे मलाइका, सारे फरिश्तों ने आदम के सामने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ने कहा वहुवा मरदूदुन, तू निकल जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। धुतकारा है अल्लाह ने फरिश्तों को, डांट मारी है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। वो आखिर में कहता या अल्लाह मुझे इतना मर्तबे वाला, मुझे इतना तूने इज्जत दी, मैं आखिर में तुझसे एक सवाल करता हूँ, मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, मुझे मोहल्लत दे कयामत तक की। अब मोहल्लत कयामत तक की, तो कभी उसको मौत आने वाली नहीं है, कयामत तक मौत नहीं है। वो अल्लाह से मांगता है, आगे आयत वही कहती है जिसका तर्जुमा है या अल्लाह मुझे कयामत तक की मोहल्लत दे, मतलब कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं और तेरी राह पर चलने वालों को भटकाता रहूं, तेरी राह पर चलने वालों को भटकाता रहूं, तेरा गुण गाने वालों को भटकाता रहूं, सीधी राह पर चलने वालों को भटकाता रहूं, नमाजियों को भटकाता रहूं, नमाज से इसका छुटकारा हो जाए।
روزہ رکھتا ہے روزے سے اس کا چھٹکارا ہو جائے، زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ سے اس کا چھٹکارا ہو جائے۔ ہم سمجھتے کہ میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں حج کرنے والا ہوں۔ آج ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کی فضیلت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے، کہ توفیق دیتا ہے اللہ کہ تو نمازی ہے، تو پرہیزگار ہے، تو متقی ہے، تو حاجی ہے، تو نمازی ہے، میں نے تجھے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، سر جھکانے کی میں نے توفیق دی ہے، میری تعریف اور بڑائی کرنے کی میں نے تجھے توفیق دی ہے۔ اللہ توفیق دی ہے سر جھکانے کی، اللہ توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، اللہ توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، اللہ توفیق دی ہے زکوٰۃ دینے کی، اللہ توفیق دی ہے حج کرنے کی۔ اللہ جس کو توفیق نہ دے وہ ساری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، 90 سال 60 سال کبھی مسجد کا دروازہ دیکھا ہی نہیں، کبھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بھئی یہاں بھی اللہ کی مرضی ہے اور یہاں بھی اللہ کی مرضی ہے، اب ساری دنیا مل کر کے کچھ نہیں کرنے والی، ساری دنیا بھی ملے اس کو مسجد کھینچ کر کے لاؤ، یہ مسجد میں کبھی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق ہونا بہت ضروری ہے۔ سارے فرشتے آدم کے سامنے سر جھکائے، الا ابلیس واستکبروا، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، غرور میں آیا۔ کون سا فرشتہ حضرت؟ سارے فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا، سارے فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا، سارے فرشتے اس کے یہاں علم سیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو مردود کہا، وَهُوَ مردود، نکل جا میرے یہاں سے، تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ نکالا ہے اور قیامت تک کی اس کو مہلت دی ہے، اور اسی کی منشا یہ ہے، اللہ فرماتے جو اس کی راہ کو اپنائے گا میں اس کے ساتھ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا۔ جو اس کو اپنائے گا، جو اس کی مانے گا، جو اس کے کام کرے گا، جو اس کی راہ پر چلے گا، جو اس کے راستے پر چلے گا ابلیس کے، میں اس کو اور اس کے ماننے والوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا، میری مرضی ہے۔ اور جو انسان پلٹ کر آئے، توبہ کرے، معافی مانگے، میں اپنی قدرت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کبھی اس کو رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ کا کلام ہے بھائی، قصے اور کہانی نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو ہم کو بات سمجھ میں آئی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے ابلیس کا سجدہ نہ کرنا۔ اب اس سے پیچھے چلو، اس سے پیچھے آؤ۔ دنیا بنی نہیں تھی، ابھی آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، کوئی شے نہیں بنی، صرف ایک اللہ کی ذات موجود ہے، صرف ایک اللہ۔ سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، سارے روحوں کو اللہ نے جمع کیا، سارے نبی موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روح ہیں۔ اب ہم کو یہاں ایک بات سمجھنا ہے، روح ہوتی کیا ہے؟ روح ہوتی کیا ہے؟ بھائی آنکھ ہے نظر آتی، ناک ہے نظر آ رہی، کان ہے نظر آ رہا، ہاتھ ہے نظر آ رہی، سر ہے نظر آ رہا، پیر نظر آ رہے، جتنے ہمارے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخنوں تک جتنے ہمارے باڈی پارٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک چیز ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، وہ ہے روح۔ نہ ڈاکٹر حضرات سیجرنگ کر کے دیکھ سکتے، نہ کوئی دیکھے گا، بس ایک اللہ کی ذات کو پتا ہے، وہ ہے روح۔ یہ سارے پارٹس جو چل رہے ہیں انسان کے، وہ روح کے ذریعے سے ہیں، روح کی وجہ سے ہی ہیں۔ تو اللہ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تک جتنے روحیں اللہ نے جمع کیا، کب کوئی شے ابھی بنی نہیں تھی، اس وقت کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میٹنگ لی، کیا لی؟ میٹنگ، مشورہ،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، مشورہ لیا، ان سے میٹنگ لی، ان کی روحوں سے۔ آگے کہتا اللہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ساروں کو ایک کے بعد ایک بھیجنے والا ہوں، سارے نبیوں کو، پیغمبروں او رسولوں او نبیوں، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں دانائی دوں گا، میں تمہیں شہرت دوں گا، میں تمہیں پیغمبر بناؤں گا، میں تمہیں نبی بناؤں گا، میں تمہیں رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجوں گا۔ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تم اترتے جاؤ گے دنیا میں، میرا پیغام لوگوں کو بتاتے جاؤ گے، میری بڑائی لوگوں کو بتاتے جاؤ گے، مجھ مالک کائنات کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ان کو سمجھاتے جاؤ گے۔ اور میں کہتا ہوں تمہارے سامنے اگر کوئی پیغمبر آئے، تمہارا زندہ رہنے کے باوجود تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے اور تمہاری کتابوں کی تمہاری تصدیق کرے تو تم اس کو بھی ایمان لانا ہے، نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ آلریڈی ایک پیغمبر ہے، رسول ہے، قوم اس پیغمبر کی بات کو مان رہی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے زندہ رہنے کے باوجود، تمہارے زمین پر رہنے کے باوجود اگر اسی وقت میں ایک پیغمبر کو بھیجوں اور وہ پیغمبر وہ رسول تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تمہاری کتاب کو مانے اور تمہیں بھی مانے تو تم سارے کے سارے اس کے پلے ہو جانا ہے۔ اس پیغمبر کی ماننا ہے جو نیا بن کر کے آیا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ اللہ نے گواہ لی، سارے کے سارے قبول کیا۔ تم قبول کرتے ہو؟ قبول کرتے ہو؟ سارے پیغمبروں کی، نبیوں کی روحوں نے فرمایا ہم تصدیق کرتے ہیں۔ قال اقررنا، ہم قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا آگے چل کر کے تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ رہوں گا۔ ہے تھوڑی بات سمجھنا ہے، تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ رہوں گا۔ ایسا نہیں کہ کل کو تم یوں نہ کہو کہ ہماری میٹنگ نہیں ہوئی، کل کو تم یوں نہ کہو کہ ہمارے ساتھ مشورہ نہیں ہوا، کل کو تم یوں نہ کہو کہ ہمیں کوئی بتایا نہیں، کل کو تم یوں نہ کہو کہ ہم سے کوئی پوچھا نہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی ایک بات ہوتی ہے، اب گواہ ہو گئی، ثبوت ہو گیا، سارے چیزیں ہو گئی۔ گواہی بعض وقت ایسا بھی آتا ہے گواہی کو بھی انسان نہیں مانتا، حضرت گواہی کو بھی نہیں مانتا۔ میں نے تیسری چوتھی جمعہ پہلے بتایا تھا کہ انسان کے اعمال انسان کے سامنے آئیں گی، برائیاں کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، کل قیامت کے میدان میں پوچھیں گے، وہ کہے گا میں نہیں کیا۔ گناہ کرنے کے بعد اسی کے گناہ اسی کو بتایا جا رہا ہے، وہ کہے گا کہ یہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ اس کے سامنے سارے گناہ آئیں گے لیکن وہ کہے گا کہ میں نے نہیں کیا۔ یہ ہے تو فرمایا کہ اچھا میں بھی قبول کرتا ہوں، میں بھی گواہ ہوں اور تم بھی گواہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب میری مہر پڑے گی اس پنے پر، اس پیپر پر میری مہر پڑے گی۔ جب تک میری مہر موجود ہے اس وقت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا ہے، ہم نے قبول کیا ہے اور ہم سارے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا آگے چل کر کے جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، اقرار کیا، اللہ کو مانا، اللہ کے پیغمبر کو مانا اور اس کے بعد اس کو جھٹلایا، اللہ کی ذات کو جھٹلایا، اس مالک کائنات کو جھٹلایا، اس محمد الرسول اللہ کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت ہے ہی نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد یہودیت کی یہی رواج تھا یہودیوں کا کہ صبح کو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جاتے اور شام کو پھر اپنی برادری میں چلے جاتے. ہماری وہی خصلت ہے. محمد الرسول اللہ آنے کے بعد یہودیت کا کام ہی یہی تھا. صبح ہوتی تو تھوڑی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، نماز پڑھتے، ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے، ان کے ساتھ سنتے، بیٹھتے، اٹھتے. پھر شام ہوتی تو اپنی برادری میں چلے جاتے. ارے یہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تم اس محمد کے ساتھ ہوتے ہو ہمارا دین چھوڑ کر کے. ارے نہیں بھائی، میں تو تمہارے ہی ساتھ ہوں، میں تو تمہارے ہی ساتھ ہوں. میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کی کیا کہاوتیں ہیں، ان لوگوں کی کیا کہانیاں ہیں، ان لوگوں کے کیا قصے ہیں، ان لوگوں کے کیا پیغامات ہیں. صرف میں سننے جاتا ہوں، میں تو تمہارے ہی ساتھ ہوں. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، قبول کیا مجھے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد پھر پلٹ پڑے، تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرنے والا نہیں ہوں. ان کی مغفرت ہے ہی نہیں. میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، یہ ہمیشہ ذلت میں پڑے رہیں گے. قرآن کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگ میرے دین، جو لوگ ایسا عمل کرے، ایسی چیز اختیار کرے، ایسی چیز اپنی زندگی میں لائے، ایسا عمل کرے جو ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑا عذاب ہے. عذاب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. عذاب کیا ہے؟ اللہ کا قہر ہے. عذاب کیا ہے؟ اللہ کا غصہ ہے. عذاب کیا ہے؟ اللہ کی جباریت ہے. عذاب کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان، جو آدمی، جو قوم جس چیز کا میں نے حکم نہیں دیا وہ خود سے خود نافذ کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب ہے، اس کی مغفرت ہے ہی نہیں. آخری بات ہے نماز کے بارے میں، اور ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے. قیامت کا دن ہوگا. اللہ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا. الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے. وضو نماز کی کنجی ہے. وضو نماز کا دروازہ ہے. جب تک تو نماز میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا مکمل وضو ہو. 4 فرائض نماز میں، کلی کر، کلی نہیں، چہرہ دھو، سر کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اس کے بعد کہنیوں سمیت ہاتھ دھو، سر کا مسح کر، اپنے کٹھوں سمیت پیر دھو. یہ 4 فرائض ہیں. اگر یہ فرائض مکمل ہے تو تیری نماز بھی مکمل ہے. الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے. الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین. حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز دین کا حصہ ہے. سب میں اہم چیز یہی ہے، نماز دین کا حصہ ہے. ہم سنتے ہیں چھوڑتے ہیں، سنتے ہیں چھوڑتے ہیں، سنتے ہیں چھوڑتے ہیں. یہ ہماری منمانی ہے. بھئی ہمارے پڑھنے سے اللہ کی ذات میں کوئی بڑائی نہیں آتی، ہمارے نہیں پڑھنے سے اللہ کی بڑائی اور قدرت اور طاقت میں رتی برابر بھی کمی نہیں آتی. یہ لکھ کر کے رکھ لو. اگر اللہ کا رسول پیغمبر بھی آ کر کے کہے تو بھی انسان نہیں مانے گا. اگر خدا بھی میں اللہ ہوں کہ میری مان، تو نمازی بن جا، تو پرہیزگار بن جا، تو مسجد میں اللہ اللہ کرنے والا بن جا، تب بھی انسان جھٹلائے گا. دنیا کہنے سے، لوگ کہنے سے، تبلیغ والے کہنے سے، سنی والے کہنے سے، وہابی والے کہنے سے، یہ ساری دنیا کہنے سے کوئی عمل پر نہیں آنے والا. اللہ فرماتا جب تک میں اس کو راہ راست پر نہیں لاؤں، جب تک میں اس کو ہدایت یاب نہ بناؤں، اس وقت تک وہ سجدہ نہیں کرے گا. لکھ کر کے رکھ لو. سن سن کر کے، کہہ کہہ کر کے کانا پک گئے، زبانیں تھک گئے، لیکن کوئی نمازی بننے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے. یہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی؟ 950 سال.
پلے باندھ لو، دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کے سنو، 950 سال میں 72 لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے کہنے سے کون لائے گا راہ پر؟ کون آئے گا راہ پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال تک محنت کی، 63 سال تک محنت۔ جو لوگوں نے عمل کیا، جو لوگوں نے راہ پر آئے، جو لوگوں نے محمد کی مانی، انہی کی نسل نے ان کے خاندان کو برباد کر کے رکھا۔ کہانی نہیں ہے، قصے نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ 63 سال تک اللہ کے رسول کو مانا، ان کی خدمت میں لگے رہے، بچوں کو گنوایا، بیویوں کو گنوایا، ساری چیزیں ان کے نبی کے قدموں میں ڈالا زندگیوں کو۔ آگے چل کر کے کیا ہوا؟ انہی کی نسل صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی کو ماننے والے کی نسل، ان کے خاندان کو تباہ برباد کر کے رکھا۔ یہ تاریخ ہے، یہی بننے والا ہے جب تک ہم نہ سدھریں گے۔ آگے چل کر کے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نماز آئے گی۔ کیا نماز آئے گی؟ اللہ سے پوچھے گی یا اللہ میں نماز ہوں، تو اچھی چیز ہے، تو اچھی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ آئے گا، یا اللہ میں روزہ ہوں، تو بھی سیدھے راستے پر ہے، تو بھی سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اس کے بعد میں صدقہ آئے گا، جو ہم صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ آئے گا۔ فرمایا کہ تو بھی بہتر ہے، اللہ فرماتا ہے تو بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ سوال کریں گے، میں روزہ ہوں، میں نماز ہوں، میں صدقہ ہوں، میں زکوٰۃ ہوں، میں حج ہوں، وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ اللہ فرمایا کہ تو بہتر ہے، تو اچھا ہے، تو بھی اچھا ہے، تو بھی اچھا ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ ایک چیز آئے گی، یا اللہ میں اسلام ہوں، میں اسلام ہوں۔ اور آگے کر وہ اسلام کہے گا یا اللہ میں اسلام ہوں، تو سلام ہے، میں اسلام ہوں، تو سلام ہے۔ اسلام میں سلام میں ایک ہی فرق ہے، الف کا۔ اسلام سے پہلے، سلام سے پہلے الف آیا تو اسلام ہو گیا، اور اسلام میں سے الف کو ہٹایا تو سلام ہو گیا۔ یا اللہ میں اسلام ہوں۔ اچھا تو اسلام ہے، چل آج تیری ہی وجہ سے میں ان سب کی مغفرت کروں گا، آج تیری ہی وجہ سے، آج تیرا ہی ساتھ دینے والا ہوں، میں اسلام ہی کا ساتھ دوں گا۔ جو لوگ اس کو پلٹ کر جو چھوڑ گئے ہیں، ان کی بربادی ہے۔ آئے، داخل ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں قبول کیا، میں نے اقرار کیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اے اللہ تیرے نبی کے سوا میرا نبی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اقرار کیا 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر آئے، محنت کی، ہم نے قبول کیا ہے، سارے نبیوں کو قبول کیا، سارے مذہب کے نبیوں کو قبول کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک سب کو ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے نبی، تیرے پیغمبر ہے، اب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اس سے اگر پھر گئے تو سمجھو بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔